بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں 40 اہم معلومات میں سے معلومات نمبر 6 یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اس کی تفصیل حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی، پھر ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ یاد رہے کہ قبلہ کی تبدیلی کے بعد بھی اس مسجد اقصیٰ کی اہمیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں اور اسلامی شریعت میں پہلے کی طرح ہمیشہ کے لیے اس کی عظمت برقرار رہی ہے اور برقرار چلی آ رہی ہے، الحمدللہ۔ معلومات نمبر 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی فضیلت اور عظیم شان کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہر سچے مسلمان کا دل اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اسے براہ راست دیکھ لینا بھی اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس بات کا مذاکرہ کیا کہ آیا مسجد اقصیٰ افضل ہے یا مسجد نبوی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد اقصیٰ میں 4 نمازوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ بھی بہت ہی اچھی نماز کی جگہ ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بندے کو اگر وہاں زمین کا فقط گھوڑے کی رسی کی جگہ جتنا ٹکڑا مل جائے کہ جس کی بدولت وہ وہاں رہ کر بیت المقدس کی زیارت سے مشرف ہو سکے، تو یہ بات اس کے لیے پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ معلومات نمبر 8۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی، جو ایک طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسری جانب اس مسجد کی عظمت کا نشان بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بنے ہوئے ایک خیمے میں موجود تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات شمار کر کے رکھ لو کہ قیامت سے پہلے یہ 6 باتیں ضرور ہوں گی۔ نمبر 1، میری وفات۔ نمبر 2، پھر بیت المقدس کی فتح۔ نمبر 3، پھر 2 ایسی وبا جو تم میں بکریوں کی وبا کی طرح پھیل جائیں گی۔ نمبر 4، پھر مال میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اس پر بھی کمی محسوس کر کے ناراضی ظاہر کرے گا۔ نمبر 5، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے کسی بھی گھر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ نمبر 6، پھر تمہارے اور بنو اسفر یعنی رومیوں کے درمیان ایک صلح کا زمانہ آئے گا، مگر وہ تم سے بے عہدی کریں گے اور تم سے لڑنے کے لیے اسی جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے۔ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ معلومات نمبر 9۔ مسجد اقصیٰ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ طائفہ منصورہ کے قیامگاہ اور اہل ایمان کا مضبوط گڑھ ہے، یعنی اس جگہ ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد یافتہ اور پختہ ایمان والوں کی ہوگی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کے لیے قتال کرتی رہے گی، جو اپنے مخالفین پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری طبقہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ اگرچہ یہ جماعت دنیا میں بکھری ہوئی بھی وقتاً فوقتاً موجود رہے گی، مگر بیت المقدس میں یہ جماعت بہرحال رہے گی، کیونکہ دوسری حقیقت یہ ہے کہ دجال نامی فتنے کو قتل کرنے کے لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ فلسطین کے باب لد کے مقام پر ہی اسے قتل کریں گے، تو یقیناً اس وقت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود مجاہدین جس سرزمین پر موجود ہوں گے وہ یہی بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ معلومات نمبر 10۔ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور ملک شام یہ ارض محشر یعنی جمع ہونے کی جگہ بھی ہے، اور ارض منشر یعنی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی جگہ بھی۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بانی حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جمع ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کی جگہ ہے۔